Alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abdullah Sindeed. I am a student of Physiology. آپ مسلم ہیں؟ Yes. کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ Abdullah Sindeed. جی. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ یہ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے LGBTQ گیز پارٹ جو اس کا ہے. اسلام میں اس کو پروہیبٹڈ کیا گیا اور یہ بہت سین ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بیان سنا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں. جو اس میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں وہ اسلام یا میڈیکل کے تھرو اس سے باہر کیسے آئیں؟ آپ اپنا سوال پلیز ذرا زور سے پوچھیں، آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. آپ کا سوال LGBTQ کے ریلیٹڈ ہے یس. اور آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ اس میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں اوکے وہ اس سے موو آن کیسے کریں، باہر کیسے آئیں؟ اس سے نکلیں گے کیسے، نجات Yes. کیسے پائیں گے، موو نجات کیسے پائیں گے؟ بھائی کا سوال ہے LGBT کے بارے میں. لیسبین، گے، بائیسیکشل، ٹرانسجینڈر. LGBTQ، Q is cure question mark پلس ادرس، یہ پورا فارم بڑھتے گیا ہے. تو جو لوگ اس میں پینیٹریٹ کر چکے وہ باہر کیسے آئیں گے؟ سب سے بہترین علاج ہے ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ. انشاءاللہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں جو قصے ہیں، کئی بار یہ جو LGBT ہوتا ہے یہ معاشرے کی وجہ سے ہوتا ہے. نو ون، اٹ از ناٹ جینیٹک. جو کہتے جینیٹک وہ غلط کہتے. یہ جس طریقے سے ہمارا معاشرہ ہے، ہم دیکھتے فیاش کتنا ہے، کتنی آپشنٹی ہے. آپشنٹی ہونے کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کچھ اور دوسرا کریں گا، تو اتنا عام ہو جاتا ہے کچھ الگ کرنے کی وجہ سے وہ LGBT بن جاتے. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں جو حجاب کی ہدایت ہے وہ سب سے اہم ہے. کس طریقے سے ہر انسان چاہے مرد یا عورت ہو وہ اگر حجاب کو اختیار کریں گے تو چانسز کم ہیں. اور اس کے اوپر کچھ کتاب بھی لکھی گئی ہے. کچھ مسلمانوں نے اس پہ کتاب لکھی گئی ہے. آپ اگر گوگل کریں گے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آپ گوگل کریں گے LGBT ریگارڈنگ اسلام، آپ کو شاید مل جائے گا. تو یہ جو کتابیں جو ریسرچ کر کے جس میں قرآن مجید اور حدیث کا ذکر کر کے لوگ کو ہدایت جاتی کس طریقے سے وہ اس سے دور ہو سکے. اور جو ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی شخص دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اور وہ LGBT بن جاتا ہے، ہمیں حکمت سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ اس کو دین کی طرف لے آئے، نہ کہ اس کو جھڑکائے. اگر اس کو جھڑکائیں گے تو وہ دین سے اور دور ہو جائیں گے. تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اور اس کو صحیح راستے پہ لے کے آنا چاہیے. کیونکہ اسلام میں لیسبینزم الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اگر کون اس میں پینیٹریٹ کر لگتا ہے، جسے آپ نے کہا، وہ اس میں اس دندل میں پھنس جاتا ہے. تو ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. حکمت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے. جزاک اللہ. ہمارے پاس نا ایک ادھر غیر مسلم بھائی ہیں، وہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کس مائک سے بول رہے ہیں؟ مائک نمبر 3. ٹھیک ہے، پوچھیں، اپنا نام بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں. اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں، اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویشچن کرنا چاہتا ہوں. کرسچن؟ آپ کرسچن ہیں؟ جی سر. جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا. جی سر. سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا. ایک منٹ. بخاری، صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آ کے. جی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے، جن میں حضرت ابی بن کعب تھے، ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور عدی بن کعب، ابی بن کعب ان کا نام ہے، 4 صحابہ تھے، خیر وہ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8068 اور اس میں صحیح ہے، اس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ۔ حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں، انہوں نے فرمایا صرف میں نے کہا صرف، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ بھائی صاحب سورہ برات کے بارے بھائی میں۔ صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے سورہ برات کے بارے میں، سورہ سر توبہ میں کے آپ بارے سے میں۔ پوچھ رہا ہوں، سر آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں، اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں، تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں۔ تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہیں، اور انہوں نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن، مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے، تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ، ناسخ اور منسوخ، ناسخ اور منسوخ۔ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں، تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے، ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے، مطلب ایبروگیٹ کی جاتی، تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ انہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمارے ہدایت کی کتاب 2 ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ذرا بھی پرابلم نہیں ہے۔ جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے، موٹے موٹے تو قسم، ایک صحیح، ایک ضعیف اور ایک موضوع۔ صحیح مطلب اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، اور موضوع مطلب گڑی ہوئی۔ اس طریقے سے تو یہ تو ایک ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہے، کئی قسم ہے کلاسیفیکیشن کے حدیث کے۔ تو جہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن آن اٹس اون دیر از نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں۔ حدیث میں، حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں۔ تو اس کے اندر محدث، قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے۔ تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے، یہ محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ کیا کانٹیکسٹ میں
اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ فن ہے محدثین کا. کس کا؟ جو حدیث کے ایکسپرٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. وہ محدث سنو تو دیکھتے بھائی رجال کون ہے, اس کی راوی کیا ہے, اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے, اور تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے, وہ راوی ہے, سکہ ہے, 12 کیٹیگریز ہے. تو یہ ایک الگ فن ہے. تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ محدثین ہی جواب دے سکیں گے کیا یہ کتنے آیتیں ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. سر نہیں, ایک کوشچن ایٹ اے ٹائم, آپ پلیز صبر کریں. ذاکر بھائی, وہ شری لنکن بردر جس کو آپ نے بلایا تھا. اچھا, اب ہم موو کرتے ہیں خواتینوں کی طرف. خواتینوں کے سائڈ پہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ خاتون پلیز مائک پہ آ جائیں اور اپنا نام بتائیں, اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا سوال پوچھیں. اور میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اونچی آواز میں پوچھیے گا تاکہ آپ کی آواز ایک دم کلیئرلی اسٹیج تک کے آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ فاطمہ وحید. فاطمہ وحید, جی پوچھیے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے, ورگلاتا ہے گناہ کرنے کے لیے, تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے؟ بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی ول پاور سے ہوتی ہے, تو شیطان کو کون ورگلا رہا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے, لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے؟ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کے بارے میں, اور تقریباً 7 جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا انجل سے, اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اور پھر ہم جانتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گے. تو ابلیس اللہ سے التجا کرتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو, میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو, اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے, رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے, تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے سورہ بقرہ میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے. جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو بھڑکا سکیں گے, لیکن میرے بندے کو بھڑکا نہیں سکیں گے. تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ غالب ہوں گے. تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہ نہیں. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا, اس کا غرور تھا. ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا, لیکن اس کو غرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا, میں نور سے ہوں, آنکھ سے, اور میں اور عظیم ہوں. تو کئی بار ہمارا جو غرور رہتا ہے, ایگو, وہ ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے. تو یہ ابلیس کا ایگو ہے.
جو اسے بھڑکایا اور وہ اسے جہنم میں لے کے جائیں گے. ہوپ دین سے کوشچن.